بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے لائق سامعین محترم، گزشتہ نشست کے اندر دعا سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پیش کی گئی تھی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، جن میں سے ایک آدمی وہ تھا جو روزہ دار افطار کے وقت اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی ضمن میں دعا کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے دعا کی فضیلت کے سلسلے میں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ دعا کی فضیلت سے متعلق حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حاصل اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو حمد کے ذریعے سے، حمد کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی تسبیح کے ذریعے سے، کہیں قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہوتا ہے، اور کہیں دعا کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہر ایک طریقہ یا ہر ایک صورت اپنے اپنے لحاظ سے افضل ترین ہیں، فضیلت رکھنے والے ہیں۔ لیکن ان طریقوں میں سب سے بہتر اور خصوصی طریقہ، افضل ترین طریقہ وہ دعا ہے۔ اس اعتبار سے ہے کہ دعا کے اندر بندہ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر کے دعائیں مانگتا ہے، اس لیے کہ دعا مانگنا نام اسی کا ہے کہ بندہ دعا میں اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرے۔ دعا مانگنا ہے، دعا پڑھنا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ دعا پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ پڑھنا وہ کہلاتا ہے جیسا کہ ہم نماز کے اندر دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم سورہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، پڑھنا تو اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی دعا میں بھی اگر پڑھنے لگ جائیں تو یہ دعا مانگنا تو نہیں ہوگا، دعا پڑھنا ہوگا، اور حکم ہے دعا مانگنے کا، پڑھنے کا نہیں۔ تو اس فرق کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ دعا مانگیں مانگنے کی طرح۔ تو دعا میں بندہ جب مانگتا ہے دعا کی آداب کی رعایت کر کے، تو پھر اس میں بندہ اپنی عاجزی انکساری کی اظہار کر کے، اپنے آپ کو عاجز بتا کر مانگتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اللہ میرے قبضے قدرت میں کچھ نہیں، میں تو کمزور ہوں، عاجز ہوں، ناتواں ہوں، دینے والے تو آپ ہی ہیں، آپ ہی دیں گے تو مجھے عطا ہوگا، آپ نہ دیں تو کوئی دینے والا نہیں، آپ عنایت کریں گے تو مجھے کوئی چیز ملے گی، میرا کوئی فائدہ ہوگا، میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ میں اتنا بے بس ہوں کہ آپ کے فیصلے پر میرے کسی کام کا ہونا نہ ہونا دار و مدار ہے۔ تو بندہ عاجزی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی انکساری بہت پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ عاجزی انکساری کا اظہار کرے، بندگی کا اظہار کرے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔
تو جتنی عاجزی انکساری ظاہر کرے گا بندہ، اللہ کو اتنا ہی پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس سے محبت کریں گے۔ اس اعتبار سے دعا اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، پختگی آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے دعا مانگ کر کہ میری ضرورتیں حاجتیں پوری ہونے کے لیے وہ ایک ہی در ہے، وہ ایک ہی ذات گرامی ہے، وہ ایک ہی جو ہے معبود برحق ہے جو میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام ہم کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، دعا مانگنے میں جو ہے کوئی کسر نہ چھوڑے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے رمضان میں دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، یوں تو ہمیشہ بندے کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا مانگنے بھی یقین کے ساتھ مانگے، یہ بھی ادب ہے دعا کا۔ جتنا یقین کے ساتھ ہم مانگیں گے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر ہم جو ہے یقین کے ساتھ نہیں مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور دعا کے قبول ہونے میں بھی اللہ تعالی ہماری اپنی مصلحت کو، ہماری اپنی ضرورت کو، ہمارے اپنے فائدے کو ملحوظ رکھ کر دعا قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم کو دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ آ کر شکایت بھی کرتے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا کا فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کی تکمیل نہ کی ہو۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ فرمایا ہو، العیاذ باللہ وہ غلط ہو یا اس میں شک اور تردد ہو، تو پھر بظاہر دعا کے قبول نہ ہونے کی جو کیفیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کے ہم مفہوم کو سمجھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ وہ دعا قطع رحمی یا کسی گناہ سے متعلق نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ مسلمان دعا کرنے کے بعد بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی عیاذ باللہ دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، تو پھر اللہ کے پاس سے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ملتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بندے نے مانگی ہے مینوان اللہ تعالیٰ اس چیز کو مرحمت فرما دیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں قبول فرما کر۔ اور ایک طریقہ یہ ہے، ایک چیز ملنے کا، عطا کرنے کا انداز اللہ کا یہ ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی مینوان وہ چیز نہیں دی جاتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں کوئی اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں یا کوئی مشکل اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا، دعا کی قبولیت کا دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بظاہر بندے نے جو دعا مانگی وہ بھی پوری نہیں ہوتی، یا اس کے بدلے میں کوئی مشکل اور تکلیف دور نہیں کی جاتی ہے، نہ دوسری چیز مرحمت کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کا بدلہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت میں مرحمت فرماتے ہیں۔ تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور گویا کہ دعا کرنے والے کو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، بشرطے کہ دعا کے قبول ہونے کے موانع موجود نہ ہو۔ کل قیامت میں اللہ کے پاس جو دعائیں دنیا میں قبول ہوتی نہیں نظر آتی، اس کا جو بدلہ ملتا ہے
اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو بلائیں گے اور بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، مانگنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس بندے مومن کی ہر دعا کو یاد دلائیں گے، فلاں موقع پر تو نے فلاں دعا مانگی تھی، اس دعا کو یاد دلا کر دنیا میں قبول ہونے نہ ہونے کا تذکرہ فرمائیں گے، پورا ہونے نہ ہونے کا تذکرہ فرمائیں گے۔ بندہ جو ہے عرض کرے گا کہ مانگی تھی، اور تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو بھی دعا تو نے مانگی تھی اس میں سے کوئی دعا رد نہیں ہوئی بلکہ قبول ہوئی۔ تو ایک ایک دعا کو یاد دلا کر دنیا میں قبول ہونے نہ ہونے کا تذکرہ فرمائیں گے، اور بعض دعائیں وہ ہوں گی جو دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں وہاں اتنا عدل و ثواب مرحمت فرمائیں گے کہ اس ثواب کو دیکھ کر بندے مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عدل اس کو مرحمت فرمائیں گے کہ اس عدل کے ملنے کی وجہ سے وہ یہ تمنا کرے گا کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہو کر یہاں اس کا بدل مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو لہذا ہم دعا کرنے میں یقین کے ساتھ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دعا کے قبول کرنے میں ہماری مصلحتوں پر نظر رکھتے ہیں، ہماری مصلحتوں اور ہمارے فائدے کو سامنے رکھ کر دعا قبول کرتے ہیں۔ تو دعا مانگنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کے کلمات ان کی زبان سے، نا امیدی کے کلمات ان کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر قبول نہ بھی ہو بظاہر، تو اس وقت تک ہم کو مانگنا چاہیے جب تک کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کر مانگیں، وہاں اپنی درخواست رکھیں، ہماری گزارشات رکھیں۔ وہ ایک ہی در ہے جہاں پر ہماری گزارشات، ہماری درخواستیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم کو اس وقت تک اس در پر گویا کہ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے جب تک کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو جاتی، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی۔ جیسا کہ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے اپنے مریدوں کے ساتھ ایک رات عبادت کر رہے تھے۔ صبح کے وقت پوری رات عبادت کرنے کے بعد صبح کے وقت یہ آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسری رات بھی عبادت کا اہتمام کیا، پھر صبح کے وقت یہی آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ اس طرح سے متعدد راتیں گزر گئی، اور ہر رات کے اخیر میں یہی آواز آتی رہی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے، سبق کے لیے اس بات کو سنا بھی دیتے ہیں۔ تو بعد مریدوں نے جب یہ آواز سنی تو بزرگ سے عرض کیا، جب آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ مشقت کیوں کر رہے ہیں، محنت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کے عبادت کے قبول نہ ہونے کی آواز آ رہی ہے، قبول نہ کیے جانے کے بارے میں اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، تو پھر آپ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ فرمانے لگے کہ پھر کوئی اور دروازہ بتا دو اس جگہ میری عبادت قبول ہوتی ہو، کوئی اور در، کوئی اور جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر جو ہے میں اپنی درخواست کو رکھوں یا اپنی عبادت کروں۔ وہ ایک ہی در تو ہے، میرا کام ہے عبادت کرنا، میرا کام تو ہے محنت و مشقت برداشت کرنا، اٹھانا، قبول کرنا نہ کرنا اس کے دست قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں۔ پھر بس اللہ کی طرف سے ندا آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور آواز آئی کہ تمہاری عبادت بھی قبول اور پچھلی ساری عبادتیں قبول۔ گویا کہ بندے مومن کے اس یقین کامل کو دیکھ کر، اس اللہ والوں کے اس یقین کامل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان فرما دیا۔
تو لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ بظاہر دعا کے قبول نہ ہونے کے بارے میں ہم بد دل نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بس مانگتے رہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو یقین کامل کے ساتھ، پوری ادب و احترام کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اللہ سے مانگنے والے بندوں میں ہم کو شامل فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔